بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راج نیوز کے خصوصی ویلاگ کہی ان کہی کے ساتھ وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا طالبان اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں یا تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے؟ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ طالبان نے غزہ کے واقعات کی بالکل بھی مذمت نہیں کی ہے۔ ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کا کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا۔ غزہ پر اسرائیل کے حملے میں طالبان کی پوزیشن واضح نہیں ہے۔ غزہ کے معاملے میں طالبان رہنما سراج الدین حقانی نے ایران کی طرف سے آنے والی اس خبر کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ یہ اطلاعات بالکل غلط ہیں کہ طالبان حماس کے جنگجوؤں کے ساتھ شانہ بشانہ اسرائیل کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا ہم کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، اندرونی واقعات میں مداخلت نہیں کرتے۔ گویا افغان طالبان اسرائیل کو ملک تسلیم کرتے ہیں۔ یہ بات اس شخص نے کہی ہے جو 20 سال تک امریکہ کے ساتھ لڑتا رہا، جھگڑتا رہا، اور جبکہ امریکہ نے سراج الدین حقانی کے سر پر رکھا ہوا $1 کروڑ کا انعام بھی ابھی تک واپس نہیں لیا ہے، اور حقانی نیٹ ورک کے خاتمے کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالا جاتا رہا۔ اور یہ بیان اس وقت کا ہے جب اکتوبر 2023 میں غزہ پر اسرائیل نے جوابی حملہ کیا تھا، اور اس حملے میں کئی فلسطینی شہید ہوئے تھے، لیکن ان کی مذمت کرنے کے بجائے صرف یہ کہا کہ ہمیں ان کے شہید ہونے کا دکھ ہے۔ تو یہ دکھ جو ہے اس کا کس حد تک ازالہ کیا جا سکتا ہے، اس کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے، یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور اس معاملے میں امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی ہے، خارجہ کمیٹی، اس کے چیئرمین نے مائیکل میکول نے کہا تھا کہ طالبان یروشلم کو صہیونیوں کے قبضے سے چھڑانے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ یہ اس بات کی بھی تردید تھی، اور طالبان نے اس بات کی تردید بہت ضروری سمجھی۔ حالانکہ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہماری خواہش ہے ہم جائیں، لیکن ہم پہنچ نہیں سکتے۔ طالبان نے اس کی تردید کی ضرورت کیوں سمجھی؟ دراصل یہ حقیقت بہت سارے لوگوں سے پوشیدہ ہے کہ طالبان کو موجودہ حکومت جو ہے وہ امریکہ نے خود دی ہے۔ امریکہ نے چاہا، طالبان کے ساتھ دوحہ میں مذاکرات کیے، کچھ شرائط مانی، اور پھر ایک بڑی بھاری مقدار میں اسلحہ اور ڈالر چھوڑ کر امریکہ وہاں سے چلا گیا۔ امریکہ نے دانستہ ایسا کیا۔ یہ بہانہ کہ بھئی ہم لے نہیں جا سکتے، امریکہ لے جا سکتا تھا۔ وہ اسلحہ پاکستان بھی منتقل کر سکتا تھا، وہ اسلحہ کسی اور ملک میں بھی منتقل کر سکتا تھا، نیٹو ممالک ہیں ان میں منتقل ہو سکتا تھا، لیکن اس نے اس اسلحے کو وہاں سے منتقل نہیں کیا، اور وہی اسلحہ آج TTP کی صورت میں پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ طالبان کی موجودہ حکومت کو نہ امریکہ نے تسلیم کیا ہے، نہ دنیا کی کسی اور قوم نے، اور نہ ہی بھارت نے۔ بھارت میں تو جو سفارت خانہ ہے وہ پرانے والی حکومت کا سفارت خانہ ہے، جمہوریہ اسلامی امارات اسلامی کا سفارت خانہ نہیں ہے، امارات اسلامی افغانستان کا سفارت خانہ نہیں ہے، بلکہ جمہوریہ اسلامی افغانستان کا ہے، جو اشرف غنی اور کرزئی کی حکومت تھی، اس کا سفارت خانہ موجود ہے۔ اس کے باوجود بھارتی سفیر کو طالبان نے اپنے ہاں موقع دیا ہے، بھارت کو یہ کہا ہے کہ اپنے رکے ہوئے منصوبے مکمل کرے۔ مودی کی اسلام دشمنی کے باوجود، مودی کے کسی قدم کو جو اسلام دشمنی کا قدم تھا، رام مندر والا معاملہ تھا، جو بابری مسجد کا معاملہ تھا، بابر جس کا تعلق افغانستان سے تھا، افغانستان کی شہر فرغانہ سے تھا، وہ اس کے نام پر قائم ہونے والی مسجد کی ایک دن بھی مذمت نہیں کی کہ اسے شہید کر دیا گیا، اس کی جگہ رام مندر بنا دیا گیا۔ طالبان کی طرف سے کسی دن بھی اس کی مذمت نہیں ہوئی، البتہ بھارتی حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات مزید مستحکم ہوتے چلے گئے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی ملک کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، نہ ہی وہ اسرائیل کے حوالے سے کہ اس کا قبضہ جائز ہے ناجائز ہے واضح کوئی موقف بیان کرے۔ انہوں نے اس حوالے سے کوئی اپنا واضح موقف بھی بیان نہیں کیا ہے،
کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. طالبان کو تو اس وقت نہ تسلیم کیا ہے کسی حکومت نے, لیکن تمام حکومتوں کے سفارت خانے وہاں کام کر رہے ہیں. امریکہ کی ایک چارجی افیئر خاتون ہے, وہ وہاں موجود ہیں. وہاں پر ویسے کہ امریکی سفارت خانہ بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہا ہے, اور طالبان کو $1.5 ارب کی امداد بھی دی گئی ہے, جو اس سال فروری میں پہنچائی گئی تھی. یہ امداد خوراک, صحت, تعلیم اور ملازمتوں پہ خرچ ہوگی. تو امریکہ نے یہ رقم ورلڈ بینک کے ذریعے بھیجی ہے. اب آپ یہ سوچئے کہ ہم یہ ساری باتیں سوچ رہے ہیں اور ہمارے سامنے یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں, تو یہ کیا گورکھ دھندا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے ساتھ ہم کو دہشت زدہ کیا جاتا رہا, ڈرایا جاتا رہا, کہا جاتا رہا کہ آپ جو ہے وہ طالبان کا ساتھ دے رہے ہیں پاکستان کو, حقانی نیٹ ورک کو ختم کرو, فلاں کو ختم کرو, یہ ختم کرو, ڈو مور, سب کچھ ساری دشمنیاں ہم سے کروائیں, اور آج انہیں ہمارا پکا دشمن بنوا دیا. اور پھر وہاں ان کے لیے نہ صرف یہ کہ اپنا اسلحہ چھوڑ کے گئے ہیں, بلکہ ان کو ان موقف پر بھی راضی کر لیا ہے جس پہ ہم راضی نہیں ہو سکتے تھے, آج تک راضی نہیں ہوئے. اسرائیل کو تسلیم کرنے پر پاکستان دنیا کے چند ممالک میں سے ہے جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے. اس کے ساتھ اس کے سفارتی تعلقات نہیں ہیں. لیکن افغانستان, وہاں پر افغانستان کے حوالے سے اسرائیل میں بھی ہمدردی کا معاملہ ہے. جب سوویت یونین کا معاملہ تھا تو اسرائیلی ایجنٹ آتے تھے جو ٹریننگ دیتے تھے مجاہدین کو. کہا یہ جاتا ہے, اسرائیل کا دعویٰ ہے, اس میں کتنی صداقت ہے ہمیں نہیں معلوم, لیکن بہرحال امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے بھیجے تھے, یہ ساری چیزیں آئی تھیں. مگر اس وقت امریکہ اور اسرائیل افغانستان کے طالبان کی مدد کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ بھارت بھی وہاں اپنے منصوبے مکمل کر رہا ہے, جو کہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے امریکہ کا. طالبان نے کبھی بھی بھارت کی مسلم دشمنی پر بات نہیں کی. اب طالبان اسرائیل کی مذمت بھی نہیں کر رہے ہیں, اسے ملک تسلیم کر رہے ہیں بظاہر. شاہ ظاہر شاہ کی بادشاہت میں اسرائیل قائم ہوا, اس دن سے لے کر جب تک ان کی بادشاہت قائم رہی اور جب آج تک تسلیم نہیں کیا افغانستان نے اسرائیل کو. لیکن طالبان کی حکومت کو کوئی تسلیم نہیں کر رہا, تو طالبان کے لیے تو یہ بات کوئی ایسی اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے. لیکن تمام دنیا کی قومیں وہاں موجود ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ اسرائیل کا سفارت خانہ کس طرح کام کر رہا ہے وہاں پہ, ہے یا نہیں ہے, لیکن طالبان کا یہ کہنا کہ وہ کسی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے, بڑا عجیب مضحکہ خیز سا ہے. پاکستان کی جو شکایت ہے آئے دن کی پڑوسی کی حیثیت سے بھی, کہ یہاں پر دہشت گردی کو فروغ ملتا ہے, پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوتی ہے, پاکستان کے باغیوں کو پناہ ملتی ہے. یہ تو خیر ماضی سے ہوتا چلا آیا ہے کہ پاکستان سے جس نے بغاوت کی وہ افغانستان میں جا کے پناہ گزین ہو گیا. لیکن آج ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کا ٹھکانہ افغانستان ہے. وہ لوگ جن کو سوویت یونین کی جنگ میں پاکستان نے پناہ دی اور آج تک ان کے پناہ گزین موجود ہیں, اس کے باوجود پاکستان کے لیے یہ مشکلات کھڑی کر رہے ہیں. وہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں جن کے اندر شریک ہوتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ پاکستان کے اندر مداخلت کرتے ہیں, دہشت گردی کرتے ہیں, مذہبی اور مسلکی منافرت کو فروغ دیتے ہیں, اس کی بنیادوں پر قتل کرتے ہیں, مسلکی بنیادوں پر, جس کے نتیجے میں ملک کے اندر مذہبی منافرت بڑھنے کا اندیشہ رہتا ہے, اقلیتوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے, جس کے نتیجے میں پاکستان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو پھر کیا یہ پڑوسی ملک کے معاملات میں مداخلت نہیں ہے؟ کیا پاکستان کوئی ملک نہیں ہے طالبان کی نظر میں؟ اور غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے اس پر صرف امت مسلمہ ہی نہیں, ساری دنیا کی آنکھیں اشکبار ہیں. تمام وہ لوگ جو انسانیت کا درد رکھتے ہیں وہ بول رہے ہیں, لیکن طالبان کو کوئی اس کا دکھ نہیں ہے. یہ کام تو وہ خود بھی پاکستان میں کرتے چلے آ رہے ہیں. ان کے بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں, اور وہ بھارت
جو اسرائیل کو غزہ میں حملہ کرنے کے لیے گولے فراہم کر رہا ہے۔ یہ بات تو خود بھارت میں اسرائیل کے سابق سفیر نے کہی کہ کارگل میں ہم نے بھارت کو گولے فراہم کیے، امداد کی، فوجی امداد کی، اور جواب میں بھارت اب ہمیں دے رہا ہے، جبکہ وہ سارے گولے بھارت میں جو اسرائیل کی اسلحہ فیکٹری ہے حیدرآباد دکن میں جو قائم کی گئی ہے وہاں سے جاری ہو رہے ہیں۔ کل ہی یہ بات سامنے آئی کہ بھارت کی مدد سے اسرائیل جو ہے غزہ کے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے، لیکن کس حوالے سے؟ طالبان کا رویہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ جنرل اسلم بیگ کی یہ بات درست ہے کہ اصل نشانہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت ہے، افغانستان اور طالبان تو بہانہ ہیں۔ داعش تنظیم بھی امریکہ کی تیار کردہ ہے، اس کا نشانہ بھی مسلمان ہی ہوتے ہیں، کبھی اسرائیل کی طرف اس کا نشانہ نہیں ہوا۔ تو آپ خود سوچ لیجئے کہ وہ کس کے کہنے پہ چل رہے ہیں، اور پاکستان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بہرحال ایران نے جو کام کیا تھا اس کا نتیجہ آج فلسطینیوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اور ایران نے یہ بھی کہا تھا کہ حزب اللہ کے ساتھ طالبان کے تعلقات ہوں گے۔ یہ تو خیر ایک ناممکن سی بات تھی، مگر یہ بات اب طالبان کی طرف سے بالکل پرو امریکہ رویہ اختیار کر لینا اور امریکہ سے مدد لے لینا، اور اب ان کے ساتھ خواتین کے لیے منصوبے بنا رہا ہے، تو پتہ نہیں کب طالبان بھی جو ہے وہ پینٹ شرٹ میں واپس آ جائیں اور پھر ہم ایک ماڈریٹ طالبان دیکھیں جن کی سرپرستی امریکہ کر رہا ہوگا۔ لیکن چاہے وہ ماڈریٹ ہوں یا کنزرویٹو، پاکستان کو اگر نشانہ بنائیں گے تو ہماری ان سے دوستی نہیں ہوگی، اور آپریشن عزم استحکام اسی قسم کے لوگوں کے لیے ہوگا، اور اسے ہونا چاہیے۔ اس کی مخالفت کرنے والے یہ سوچ لیں کہ کیا وہ ملک میں مذہبی منافرت پھیلانا چاہتے ہیں؟ کیا لوگ ہمیشہ دین کو ایک ٹچ کے طور پر استعمال کریں گے؟ مذہبی ٹچ، ہر دینی جماعت نے اسلام کو مذہبی ٹچ کے طور پر استعمال کیا ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو لوگ بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ اس آپریشن کے شروع ہونے سے پہلے ہی اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس کے ایجنڈے کو طے کریں، حکومت کے ساتھ بات کریں، کیونکہ مذہبی منافرت ایک حد سے بڑھ گئی ہے، اور وہ لوگ نشانہ بن رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں وہ لوگ نشانہ بن رہے ہیں جن کا تعلق منافرت کے ساتھ نہیں ہے۔ کسی سے بھی کوئی غلطی نہ ہو، اس کو ذرا سی غلطی کو بالکل ایک بڑے پیمانے پر اس کو پھیلا دیا جاتا ہے، ایک رائی کا پہاڑ بنا دیا جاتا ہے، اور ہم چاہیں گے کہ آپریشن عزم استحکام ہو، اور پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہوں یا نہ ہوں، اس کا فیصلہ تو حکومت کو، پارلیمنٹ کو اور عوام کو کرنا ہے۔ لیکن اسرائیل کے مظالم کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس کی جاہریت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ طالبان جو 20، 22، 30، 40 سال سے لڑتے چلے آ رہے ہیں، انہوں نے طالبان جو 30-40 سال سے لڑتے چلے آ رہے ہیں، ان کا تو یہ کہنا تھا کہ وہ ظلم کے خلاف لڑ رہے ہیں، اپنے ملک کے اوپر غاصب قبضے کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ تو کیا فلسطینی اپنے ملک پر غاصب قبضے کے خلاف جنگ نہیں لڑ رہے ہیں؟ طالبان اس کی وضاحت کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے تاکہ ہمارا پیغام دوسروں تک بھی پہنچے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔